اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ لائق سب تکریم سامعین مکرم، تمام کی تمام تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ ذوالجلال کی ذات اقدس کے لیے، کروڑہاں اور لاکھوں درود و سلام پیارے پیغمبر آقا کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آج کے اس الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع کہ اپنے دشمن کو پہچانیے۔ حقیقت میں ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والا ہمارا دشمن یقیناً کسی بھی انسان سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان اگرچہ ہمارے سامنے نہیں آتا، اگرچہ وہ چھپ کے حملے کرتا ہے، لیکن اس کی دشمنی اعلانیہ ہے۔ یعنی اس ملعون نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کھلم کھلا یہ اعلان کر رکھا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بالضرور آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملعون کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تکبر میں آ کے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اسے مٹی سے بنایا گیا ہے، بھلا کس طرح سے یہ مٹی آگ پہ حاوی ہو سکتی ہے؟ تکبر کرتے ہوئے جب شیطان نے انکار کیا، اللہ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس شیطان پر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر کے اسے ملعون قرار دیتے ہوئے جنت سے نکال دیا۔ فاخرج منہا فإنک رجیم، اس جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک کے لیے تم پہ اللہ کی لعنتیں برستی رہیں گی۔ اب جب یہ موقع آیا، شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک التجا کی، کہنے لگا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، بھلا دیکھ تو صحیح کہ جسے تو نے مجھ پہ فوقیت دی ہے، جس بندے کو تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، بس تو مجھے قیامت کے دن تلک کے لیے مہلت دے دے، میں ضرور بالضرور آدم علیہ السلام چند لوگوں کے سوا آدم کی پوری نسل کو لگام ڈال کے رکھوں گا، انہیں ناکو چنے چبوا دوں گا، انہیں ضرور بالضرور گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ شیطان نے اللہ کی قسم اٹھا کے یہ اللہ سے عہد لیا کہ میں ضرور بالضرور تیرے اس بندوں پہ اپنی گھات لگا کے بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اذهب
فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. جا دفع ہو جاؤ اور سن لو، جو بھی بندہ آدم علیہ السلام کا جو بھی بیٹا تیری پیروی کرے گا، تیرے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے گا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو یاد رکھ لو یہ جہنم ہی ہوگی جو تمہارا پورے کا پورا بدلہ آنے گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ. شیطان نے جب پختگی کے ساتھ قسم اٹھا کے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بالضرور گمراہ کر کے رکھوں گا، انہیں بھٹکا دوں گا، اللہ نے بھی فرما دیا کہ میں بھی پھر ضرور بالضرور اپنی جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے ہر اس گمراہ بندے سے میں جہنم کو بھر کے رکھوں گا. اس لیے آج موقع ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے دشمن کو پہچانیے. شیطان، اس سے پتہ چلا شیطان ہمارا ازلی اور اعلانیہ دشمن ہے، جس نے کھلا یہ ہم سے بغاوت کا اعلان کر رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کو راہ راست سے بھٹکا کے رکھے. اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے شیطان، اس کے متعلق چند اہم حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے پتہ چلے کہ شیطان کتنا خطرناک اور کتنا ابدی اور کتنا اعلانیہ دشمن ہے جو ہمیں ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کے حوالے سے سب سے پہلی حقیقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتی ہے کہ شیطان انسان کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. ہر وقت، ہر موقع گھات لگا کے موقع کی طاق میں بس ذرہ بھر اس بندے کو غفلت میں مبتلا پاؤں فوراً گمراہ کر کے رکھ دوں. شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر، انسان کی رگوں کے اندر خون کے دوڑنے والی جگہوں پہ شیطان ہر وقت گردش کرتا ہے. آگے خود سوچ لیں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. شیطان ہمارے خون کے دوڑنے والی رگوں کے اندر گردش کرتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ شیطان کی جو ہم سے دشمنی ہے وہ کتنی سنگین، کتنی کریٹیکل اور کتنی شدید ہے کہ وہ کس طرح کوئی موقع بنے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دے. اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا. شیطان آتا ہے فوراً کام کر کے چلا جاتا. شیطان آیا، میٹھے میٹھے جو گرم بستر پہ میٹھی میٹھی لوریاں سلا کے چلا گیا، فجر کی نماز رہ گئی، شیطان آیا حملہ کر کے چلا گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں. آج جمعے کا دن ہے، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے، ہم پہ ہر وقت طاق لگائے بیٹھا ہے، لیکن ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اپنے ہی دشمن کو نہیں پہچان سکے. مومن جو ہوتا ہے، مومن تو بڑا فی البدی ہوتا ہے، چوکنا رہنے والا ہوتا ہے. ہر وقت کہ کوئی کسی میری غفلت میں کہیں مجھ سے میری عبادت میں کوتاہی نہ ہو جائے. مومن تو ایسا ہوتا ہے نا. اس لیے دشمن کو پہچانیے. شیطان کی جو سب سے پہلی حقیقت ہے، شیطان انسان کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. شیطان کے حوالے سے دوسری بڑی حقیقت کہ شیطان جو ہے، یہ ابلیس، یہ ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، دکھائی نہیں دیتا. اور یہ بات بہت خطرناک ہے، ڈینجرس قسم کی.
شیطان دکھائی نہیں دیتا، نظروں سے اوجھل ہے، اس کے وار سے ہم کیسے بچیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میدان جنگ کا میدان ہے، دشمن سامنے سے حملہ کر رہا ہے، ہم دشمن کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وار کرتا ہے، کون سا حربہ اپناتا ہے، کس طرح کی چال چلتا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اس دیکھنے کی وجہ سے ہم اس وار کے مطابق ڈھال کو اختیار کرتے ہیں، کس طرح اس وار کو روکنا ہے۔ دشمن سامنے ہے، اس کا وار دکھائی دے رہا ہے واضح، لیکن کتنا خطرناک معاملہ ہوگا کہ دشمن نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں سے حملہ کر دے، دائیں بائیں آگے پیچھے پتہ ہی نہیں، کس جانب سے وہ ڈھال کو گھمائے، کہاں لے کے جائے، کس طرح سے اپنی حفاظت کرے۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہر وقت موقع کی تاک، پتہ نہیں کہاں سے حملہ کر دے، کس صورت میں حملہ کرے۔ اور اس حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں بیان کیا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ شیطان اور اس کا جو کنبہ قبیلہ ہے، اس کے جو چیلے ہیں، یہ ساری کی ساری فیملی من حیث لا ترونہم، تمہیں ان جگہوں سے گھات لگا کے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اس دشمن سے بچنے کی تدبیریں اختیار کریں کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اپنے آپ کو مومن ہر وقت چوکنا رکھتا ہے، کہیں میں کسی بھی وقت غفلت میں پڑ سکتا ہوں، شیطان مجھ سے کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ آج ہمارے چوک چراہوں پہ دیکھ لیں، اڈوں پہ دیکھ لیں، کس طرح نماز اذان سرعام سب کو سنائی دی، جماعت کا وقت ہوا، اوپر والے سپیکر میں جماعتیں ہو رہی ہیں، جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ جو بلیئرڈ پہ لگا ہوا ہے، تاش کے پتے کھیل رہا ہے، جھوم رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، حقیقت میں وہ اس شیطان ہمارے دشمن کے اس نے جو گھات لگائی تھی اس کا شکار ہو چکا ہے، اسے پتہ بھی نہیں، رب کی نافرمانی میں اپنا وقت گزار رہا ہے۔ جس رب نے ہمیں خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم 24 گھنٹوں کے بدلے میں اللہ کو کچھ تو وقت دیتے، لیکن اس وقت کو بھی ہم نے صرف اور صرف شیطان کی پوجا میں لگا دیا، تو میرے بھائیوں ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تھا کہ ہم مر جائیں۔ شیطان کے حوالے سے تیسری بڑی حقیقت کہ شیطان جو ہے نا اکیلا نہیں ہے، اس کا پورا ایک کنبہ اور قبیلہ ہے۔ اگر اکیلا بھی ہوتا تو پوری دنیا میں سے کتنے کو لوگوں کو گمراہ کر لیتا، لیکن شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کا پورا کنبہ قبیلہ ہے۔ شیطان انسان جنوں میں سے، انسانوں میں سے اس نے اپنے چیلے بنائے ہوتے ہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میچ ہو رہا ہے، 2-4 دوست کہتے ہیں چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے آئیں، لیکن کچھ اس دوستوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی رہنے دو بعد میں پڑھ لیں۔ ان کے متعلق کہا من الجنۃ والناس، کہ شیطان کے کچھ چیلے ہوتے ہیں، اس کا کنبہ قبیلہ ہوتا ہے، شیطان نے ان کی پوری تربیت کی ہوتی ہے۔ جناب ہم ہر وقت یہ نہ سوچیں کہ شیطان نہیں آیا، شیطان نے حملہ آور نہیں ہوا ہم پہ، بلکہ شیطان نے اپنی پوری فیملی بنائی ہوئی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے پہ اس کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، اس حقیقت کو کتنا واضح بیان کر دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے کچھ شیطان صفت انسانوں کو اور کچھ شیطان صفت جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا، ہم نے کچھ شیطان صفت انسانوں کو اور کچھ شیطان صفت جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو صرف اور صرف دھوکہ کرنے کے لیے
سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے خوش آئند باتیں کر کے اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ شیطان نے جناب اپنی ایک پوری فیملی بنائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبد بارضکم ولکن فی التحریش، کہ شیطان جو ہے اس بات سے عاجز آ چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، اسے اس بات کا پورا یقین ہے کہ روئے زمین پہ میری پوجا پاٹ نہیں کی جائے گی، مجھے چوما چاٹا نہیں جائے گا، میری عبادت نہیں کی جائے گی، ولیکن فی التحریش، لیکن اس شیطان کو یہ یقین ہے، گمان نہیں ہے، یقین ہے کہ میں مومن بندوں کو آپس میں لڑوا کے رہوں گا، پورے یقین کے ساتھ بات کر۔ اسی حدیث کے مد نظر شیطان جب رات کو مجلس لگاتا ہے نا، اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، ہاں بھی آج کے دن تو کون سا کام سر انجام دے کے آیا، آج تو نے کون سی حرکت کی، آج کون سی گمراہی پھیلائی، آج کتنے کو بندوں کو گمراہ کیا، راہ راست سے ہٹایا، سارے بتاتے ہیں۔ آج میں نے جناب ایک پوری ٹیم کو میچ کھیل رہی تھی، نماز نہیں پڑھنے دی۔ ایک آتا ہے شیطان سے آ کر کے مخاطب ہوتا ہے، بھی سردار جی آج ایک دکاندار کے پاس گیا، گاہک آئے ہوئے تھے، بعد جماعت نماز کا وقت ہوا، اسے ایسا میں نے کام میں مصروف کیا، جماعت نکل گئی، اس کی نماز اسے یاد بھول گئی۔ سارے آتے ہیں، شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک چیلا آگے کہتا ہے کہ آج جناب میں میاں بیوی کو آپس میں جھگڑا کروا کے آیا ہوں۔ شیطان جناب اس کے اس بات سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جھوم اٹھتا ہے کہ اصل تو جناب میرا بندہ تو ہے، اصل کام تو نے کیا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا ہے۔ ان الشیطان قد ایس ان یعبد بارضکم، شیطان اس بات سے عاجز آ چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی پوجا پاٹ کی جائے گی، ولیکن فی التحریش، لیکن اسے آج بھی یہ امید ہے، اسے آج بھی یہ یقین ہے کہ میں آدم کے بیٹوں کے درمیان ان کو آپس میں لڑوا کے رہوں گا، ان کے دلوں میں بغض اور کینہ پیدا کر کے رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان نے اپنے بندوں، اپنے جو ماتحت چیلے ہیں، شیطان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چہ میں گوئیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، معاملات پہ ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کا پورا کنبہ قبیلہ ہے۔ شیطان صرف انسان بھی موجود ہیں، شیطان صرف جن بھی موجود ہیں۔ اس لیے جس بندے کے ماتحتی میں ایک بہت بڑا لشکر ہو، ہمیں چاہیے کہ اس سے واضح طور پہ بچیں، کھلم کھلا اس اعلانیہ دشمنی سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس شیطان سے محفوظ ہو۔ شیطان کے حوالے سے چوتھی بڑی حقیقت، شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے، ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کے لیے رہتا ہے کہ کسی طرح سے میں بندوں کو اللہ کے احکامات سے دور کر دوں، نماز سے دور کر دوں، گھات لگا کے بیٹھا ہوں، ہر وقت موقع کی تلاش میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس خوبصورت نقشے کو یوں بیان کیا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراط المستقيم، شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ جی تو نے جو مجھے گمراہ کیا نا، اس گمراہی کے بدلے میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری صراط مستقیم پہ گھات لگا کے بیٹھوں گا، تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ جو بندہ اس راہ راست سے گزرنے کی کوشش کرے گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ،
میں تیرے رستے پہ گھات لگا کے بیٹھوں گا، پھر جو گزریں گے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے حملہ آور ہوں گا، اور اے اللہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو ہدایت پہ نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، میں گمراہ کر دوں گا۔ شیطان اعلانیہ دشمن، ہر وقت ہر موقع، کسی موقع کی تلاش میں، کسی موقع ملتا جائے، ذرا سی غفلت بندے کے اندر دیکھ لے، صرف ایک بندے کی وجہ سے پوری جماعت کو گمراہ کر دیتا۔ اس لیے اس دشمن سے بچیں۔ شیطان کے حوالے سے جو پانچویں اور آخری حقیقت ہے وہ یہ کہ آج ہم جس دھوکے کا شکار ہے نا، کہ آج ہم جس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، آج ہم جس کے اتباع کرتے ہوئے، جس کے پیچھے لگتے ہوئے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، ہمیں شاید یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کل کو ہماری سفارش کر کے ہمیں جنت میں داخلہ کروا دیں۔ شیطان کے حوالے سے ایک بہت بڑی حقیقت کہ قیامت کے دن شیطان کسی کی فریاد رسی نہیں کرے گا، بھاگ جائے گا، جان چھڑا کے چلا جائے گا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، شیطان کہے گا جب اللہ سبحانہ و تعالی محشر کے میدان میں سب کے سب بندوں کا حساب کر رہے ہوں گے، مَن نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، جس بندے کا حساب و کتاب میں مناقشہ شروع ہو گیا، اللہ نے جس بندے کے ساتھ مناقشہ شروع کر دیا، مذاکرات شروع کر دیے، وہ بندہ تو ہلاک ہو گیا۔ جب محشر کے میدان میں سارے کے سارے معاملات کے بعد فیصلہ کر دیا جائے گا، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم لی، سن لو جو تو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اللہ اپنے وعدے کی کبھی بھی برخلافی نہیں کرتا، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ لِي، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اس وعدے سے پھر رہا ہوں، لہٰذا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، میرے کہنے پہ تم نے دنیا میں نمازیں تو چھوڑ دی تھیں، میرے کہنے پہ لوگوں کے ساتھ تم نے ٹھگیاں تو لگا لی تھیں، لوگوں کا حق تو مار لیا تھا، فَلَا تَلُومُونِي، اب آ کے مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرا کام تھا میں نے تمہیں تھوڑا سا اشارہ کیا، اپنی طرف کھینچنے کے لیے ذرا سا مقناطیس کا استعمال کیا، تم کھینچتے چلے آئے، تم نے میری فوری اتباع کی، لہٰذا آج کے دن بما اشرکتمونی من قبل، میرا اور تمہارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، میں رب کے سامنے تمہاری کسی قسم کی فریاد رسی نہیں کر سکتا، لہٰذا آج کا دن ہے کہ تم اپنے اعمال ناموں کے مطابق اپنی سزاؤں کو بھگتو۔ یعنی آج ہم جس کی پیروی کرتے ہیں، کل کو جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہی شیطان، وہی جن کی اتباع میں ہم رب کو ناراض کر بیٹھتے تھے، وہی اللہ کے سامنے کسی کی فریاد رسی نہیں کریں۔ میرے بھائیوں، شیطان ہر وقت انسان کی طاقت میں ہے۔ اصل میں شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان کے جو اتنا بڑا مقصد ہے کہ جس کے تحت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، شیطان چاہتا کیا ہے؟ یہ مقصد بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ شیطان چاہتا کیا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح میں جہنمی ہوں، جس طرح اللہ نے مجھ پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت برسا دی، جس طرح اللہ نے مجھے دھتکار دیا، اسی طرح شیطان چاہتا ہے کہ میری طرح یہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی بھٹک جائے، اللہ ان پہ بھی لعنتیں برسائے اور انہیں بھی اپنی رحمت سے دھتکار دے۔
انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ اپنے پورے لشکر سمیت جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان پہ لعنتیں برسی، اسی آدم کی اولاد کو وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر ایسی سخت پیدا کرے، ایسی ہمت پیدا کرے کہ جس سے ہم اپنے ہی ازلی دشمن کی جو چال ہیں ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق ڈھال اختیار کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔